السلام علیکم ناظرین. ہمارے سیاسی جو اس وقت سرگرمیاں چل رہے ہیں، انہی سرگرمیوں کے درمیان ایک بڑا عجیب و غریب اور انوکھا واقعہ رونما ہوا. وہ واقعہ تھا وزارتوں کی کارکردگی کو پیش نظر رکھ کر ان کے ایوارڈ دینا اور ان کی یعنی گریڈنگ کرنا کہ کون نمبر 1 ہے، کون نمبر 2 ہے اور کون نمبر 3. تو ہماری ان جو 10 نمبروں پہ آئی ہے اس میں وزارت خارجہ نہیں آ سکی، اس میں وزارت اطلاعات نہیں آ سکی، اور اس سلسلے میں ان وزارتوں کی طرف سے یا پروٹیسٹ سامنے آیا یا شرمندگی کے عالم میں تعویلات کی گئیں. لیکن جن لوگوں کو پوزیشنیں دی گئیں اس کی وجوہات اپنی جگہ جو بھی ہوں، لیکن اس کے جو امپیکٹ سامنے آیا اس پر ابھی تک کوئی بات نہیں کی گئی. ان معنوں میں ضرور بات ہوئی کہ جی وزیر خارجہ جو ہے وہ خفا ہیں، اور انہوں نے ایک پروٹیسٹ کا خط بھی لکھا ہے ارباب شہزاد کو وغیرہ وغیرہ، یہ باتیں اپنی جگہ پر. لیکن اس کا بڑا سیویئر امپیکٹ آیا ہے، اور جس نے عمران خان کی حکومت کو، عمران خان کو اور ان کے سیاسی جو معاملات ہیں ان کو نقصان پہنچایا ہے. اب ذرا سا گریڈنگ پہ نظر ڈالتے ہیں سرسری انداز میں. مقصد یہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی بتانا کہ کون کس جگہ ہے، یہ آپ جانتے ہیں. نمبر 1 آئے ہیں مراد سعید، اسی طرح سے ان کے بعد اسد عمر آئے ہیں، پھر ان کے بعد رزاق داؤد جو مشیر تجارت ہے وہ آئے ہیں. یہ وہ 3 افراد ہیں جن کا نام سننا بھی چین پسند نہیں کرتا. کیوں نہیں پسند کرتا؟ یہ وہ 3 بنیادی شخصیات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان میں چین کی انویسٹمنٹ کو نقصان پہنچا، اور چینی کمپنیاں اپنا ساز و سامان سمیٹ کر اور اپنے لوگوں کو لے کر یہاں سے جا چکی ہیں. اب عملاً اکنامک کوریڈور پر عملاً کوئی کام نہیں ہے. سیریمونیل جو کچھ بھی ہو وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن عملاً اس سلسلے میں ان پروجیکٹس پر کوئی کام نہیں ہو رہا. اور یہ جو کام نہیں ہو رہا اس کے ذمہ دار یہ 3 بنیادی شخصیات ہیں. ان کی وجہ سے یہ خرابی پیدا ہوئی ہے، اور ان کی وجہ سے چین ہم سے ناراض ہے. اب جب جس ملک نے ناراضگی کا اظہار کیا اور بار بار ناراضگی شو کی کہ ان کی وجہ سے پاکستان اور چین کے تعلقات بگڑ رہے ہیں، انویسٹمنٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور جو 2 طرفہ منصوبے ہیں جو باہمی مفاد میں ہیں ان کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو یہ بات بتانے کے باوجود عمران خان جو اس حکومت کے سربراہ ہیں، چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کے کان پہ کوئی جو نہیں لگی، اور ہمیشہ انہوں نے ان لوگوں کی سرپرستی کی اور ان کو اہمیت دی. اور اب جب ایک بڑے ہی غیر سیاسی انداز میں اور بچگانہ انداز میں، جیسے کسی کلاس میں ٹیچر جو ہے پرائمری اسکول کے بچوں کو 1 2 اول دوم سوم اس طرح کی پوزیشنیں عطا کرتا ہے، اسی طرح عمران خان کے جو مشیر ہیں اور جو عمران خان ہیں، ان لوگوں نے ایک بچگانہ انداز میں یہ گریڈنگ کی ہے. تو ایک تو جگ ہسائی خود ملک کے اندر ہوئی ہے، خود جو عمران خان کی کابینہ ہے اس کے اندر ناراضگی اور پریشانی پیدا ہوئی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ کھینچا تانی کی کیفیت پیدا ہوئی ہے. لیکن اس سے کہیں زیادہ جو گڑبڑ پیدا ہوئی ہے وہ چین اس سے زیادہ ناراض ہوا. چین کے دورے کے فوراً بعد یہ کام کرنے سے چین نے اپنا یعنی ڈسپلیئر ان تک پہنچا دیا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہوا، آپ نے یہ غلط کام کیا ہے. ایسے لوگوں کو نوازا ہے، ایسے لوگوں کو آپ نے مورِ تصدیق صد کی ہے جن لوگوں نے پاک چین دوستی کو نقصان پہنچایا، پاک چین سرمایہ کاری کو نقصان پہنچایا، اور مشترکہ منصوبوں کو نقصان پہنچایا. اب ایک پہلو یہ ہے موجودہ سینیریو میں. اسی میں دوسرا جو پہلو سامنے آیا وہ امریکہ بھی سامنے آیا. امریکہ کو بھی آنکھیں دکھا دی گئی، امریکہ کو بھی برا بھلا غیر سفارتی انداز میں کہا گیا. پاکستان کے مفاد کے لیے اگر کوئی حکمران امریکہ کے ساتھ بات کرتا ہے، سخت بات کرتا ہے، سخت شرائط پیش کرتا ہے، یہ سب ہونا چاہیے، یہ اس کی ذمہ داری ہے. لیکن اس کو گالی دینے کا کوئی حق نہیں ہے. اس کو پاکستان اور امریکہ یا کسی بھی ملک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بگاڑنے کا حق نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی غداری کرے. تو ایک تو اس کا پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو جو امریکہ کو عنایت کیا ہے، امریکہ بھی ناراض ہوا ہے، چین ہی کی طرح ناراض ہوا ہے، چین ہی کی طرح سے ری ایکشن سامنے آ رہا ہے.
اب نتیجہ کیا ہوا، یہ جو سارے عوامل ملے، ان سارے عوامل نے ایک نیا کردار ادا کیا۔ میاں نواز شریف صاحب جو تھے عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر قائل نہیں تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی حکومت کو گرا کے انہیں سیاسی شہید بنایا جائے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی حکومت جب گر جائے تو اس کے بعد جو ہے اس حکومت کو کی جگہ جو حکومت لے وہ اس نالائکی کا اور نااہلی کا سارے ہار اس کے گلے میں ڈال دیا جائیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کے نتیجے میں آئندہ جو سیاسی حرکیات ہیں وہ بگڑ جائیں گی، وہ کام ٹھیک نہیں ہوگا، لہٰذا ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو اپنا وقت پورا کرنے دیں تاکہ اپنی نالائکی کا یہ طوق انہی کے گلے میں جائے۔ لیکن جب یہ عوامل اکٹھے ہوئے اور جب یہ مسائل پیدا ہوئے خارجہ محاذ پر، چین بھی اور امریکہ بھی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے دوست ہیں، تو جب یہ لوگ عنایے ہوئے تو ان لوگوں نے بھی پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی سیاسی شخصیات کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ بات چیت اور مشاورت شروع ہوئی۔ اب ہماری اطلاع یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک دبئی میں ایک کنسلٹیشن مرکز تقریباً قائم ہو گیا ہے، جہاں سے یہ سارے معاملات پہ نظر رکھی جا رہی ہے اور فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے تحریک عدم اعتماد کے معاملات کو، اور تحریک عدم اعتماد کیسے لائی جائے گی، اس کے لیے کس کس فیسلٹی کی ضرورت ہوگی، کیا چیزیں درکار ہوں گی، کیا سہولت ہوگی، تو یہ ساری سہولت کاری اس جگہ سے ہو رہی ہے، اور اس میں ہمارے پاکستانی ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستانی سیاستدان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے مشیر اور ان کے جو اصطلاح کار اور معاورین ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس انداز میں اس سارے عمل کو منضبط کیا جا رہا ہے اور تحریک عدم اعتماد کے عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ حکومتیں جو ہیں وہ طاقت میں ہوتی ہیں اور حزب اختلاف کی ایسی کسی موو کو ناکام بنا لیتی ہیں، جیسے ماضی میں اسپیکر قومی اسمبلی یا چیئرمین سینٹ کے خلاف موو کو ناکام بنائی گئی۔ یہ ناکام مووز اسٹریٹجی کے مسائل تھے، اور اسٹریٹجی کے علاوہ چیزوں کو اچھے طریقے سے فارمولیٹ کرنے کے مسائل تھے، اور یہ کام وہ یہاں نہیں ہو پا رہا تھا، اور اس میں رکاوٹ حکومت کی طرف سے ہو جاتی تھی، حکومت کا جاسوسی کا نظام اس میں آڑے آ جاتا تھا، اور جیسے سینٹ میں کچھ لوگ حزب اختلاف کے اندر بٹھا دیے گئے اور ان لوگوں نے مسائل پیدا کیے اور موو کو ناکام بنایا۔ بالکل ان چیزوں کو پیش نظر رکھ کے اب ان چیزوں کو فارمولیٹ کرنے کے لیے، رازداری برقرار رکھنے کے لیے اور چیزوں کو سوئفٹ بنانے کے لیے ایک مرکز، ایک یعنی غیر اعلانیہ طور پہ یا یوں کہہ لیں کہ ایک غیر روایتی سا ایک ارینجمنٹ وہاں ہو گیا ہے، جو اس سارے معاملات کو آگے بڑھائے گا، بہتر کرے گا، تاکہ تحریک عدم اعتماد یقینی ہو جائے۔ اب یہ ارینجمنٹ، یہ تجربہ جو ہمارے یہاں ایک نیا ہے، یہ کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے۔ خدا حافظ۔